السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آج میں آپ کو اپنی لائبریری دکھاتا ہوں۔ اس میں جو کتب موجود ہیں وہ کون کون سی کتب ہیں، ان کا مختصر تعارف انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا۔ میں ابتدا کرتا ہوں، پہلے میں اس کا فریم کمپلیٹ لے لوں۔ یہ ایک مختصر سی میری چھوٹی سی لائبریری ہے، اور اس کی پہلی کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے موسوعۃ ابن ابی دنیا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں میں نے پھر اس پہ انوٹیشن کی ہوئی ہے کہ ان میں کون کون سے موضوعات ہیں۔ یہ ان پر چھوٹے چھوٹے کومنٹس ہیں ڈفرینٹ علماء کے، ائمہ کے پرانے، تو اس میں بہت نصیحت آموز باتیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اپنے فیس بک پیج کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے ان کو شیئر کروں گا۔ اور یہ ہے موسوعۃ التفسیر بالمأثور۔ یہ 24 جلدوں کی تفسیر ہے، تفسیر در منصور کی طرح ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں بہت کچھ ڈیٹیل موجود ہے۔ موسوعۃ التفسیر بالمأثور یہ ایک تفسیر ہے۔ یہ قرآن پاک ہے میرے پاس۔ یہ روایت قالون کہلاتی ہے، لقراءۃ النافع۔ یہ قالون ہے جو ہم روایتاً حفظ پڑھتے ہیں، یہ اس سے مختلف ہے۔ ایک روایت ہے، یہ قطر سے میرے ایک قطری دوست نے مجھے یہ ہدیہ کیا تھا۔ یہ قطر کا پرنٹ ہے، بہت خوبصورت اور اعلیٰ ہے۔ یہ ایک میرے الجزائری دوست نے مجھے قرآن پاک ورش میں گفٹ کیا تھا۔ اس کی جو اس میں جو خط ہے، جو اس کی رسم الخط ہے، اس کی جو قرأت ہے وہ ورش میں ہے، اور یہ ہمارے حساب سے بہت مختلف ہے۔ الحمدللہ تھوڑا بہت میں نے اس کا سیکھا ہوا ہے ان سے، تو کبھی قرأت اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک میرے الجزائری دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ ایک بک گفٹ کی تھی، ہدیہ کی تھی، القرآن فی بیان غریب۔ یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے، مختصر معنی ہیں اس میں، عربی قرآن کے عربی الفاظ کے۔ یہ تفسیر بالمأثور، یہ تفسیر در منصور جی ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہے، بہت مشہور ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہر آیت کے کومنٹ میں بزرگ ائمہ نے، پرانے ائمہ نے کیا کہ ان کے اقوال کیا کیا موجود ہیں، صحابہ کے کیا اقوال ہیں اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہر آیت کے نیچے جو ہے یہ موجود ہے۔ لیکن اس میں صحیح اور ضعیف کا جو وہ تخریج ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس میں ایکچولی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سب جمع کر دیا تھا، پھر بعد میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے بعد میں پھر اس کو کیا ہے اس کی تخریج کریں گے، لیکن پھر زندگی نے ان کو موقع نہ دیا۔ اور یہ ایک شاہکار ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن۔ بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں، وہ کم از کم اس کو ضرور پڑھے۔ مفتی صاحب نے اتنے آسان اور بہترین انداز میں اسے تحریر کیا ہے۔ یہ ہے جی مدارج السالکین، بہت پیاری کتاب ہے، فی منازل السائرین، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد ہے، فی ہدی خیر العباد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے، اور انہوں نے اس پر بہت پیاری کومنٹری کی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو میں اس کو اسٹڈی کروں گا، یہ بھی میں نئی لے کر آیا تھا۔ اور یہ ان کی ایک کتاب طبیان ہے۔ پھر کتاب الروح ہے، روح کے بارے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ سعید الخاطر، یہ مسند دارمی ہے، حدیث کی کتاب۔ یہ طریق الحجرتین ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ پھر روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین ہے، بہت پیاری کتاب ہے یہ بھی۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کا پرنٹ ہے جو قطر گورنمنٹ نے پرنٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں مجھے بہت پیاری بات یہ لگی کہ انہوں نے جو عربی کے مختلف مشکل الفاظ ہیں ان کو باقاعدہ سے الگ سے اس میں انہوں نے نیچے کومنٹ کیا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ کتاب التوحید ہے، صالح عثیمین جو صحیح بخاری میں کتاب التوحید کا باب ہے اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کو جس نے مرتب کیا، جنہوں نے پرنٹ کیا، انہوں نے اس کی پرنٹنگ میں بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے۔ مجھے تو اس کتاب میں کہ یعنی لکھنے والے کے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی محبت سے اسے لکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ پھر یہ مشکات المصابیح ہے، صالح بن عثیمین جو ہیں، محمد بن صالح العثیمین، یہ اس کی شرح لکھنے والے ہیں، بہت آسان شرح لکھی انہوں نے۔ پھر یہ کتاب ہے اعمال القلوب، دلوں کے اعمال۔ یہ ایک شیخ ہیں، شیخ محمد صالح
منجد انہوں نے لکھی ہے، بہت پیارا ٹاپک ہے، اس میں بہت پیارے معاملات کو انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان سب کتابوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ پھر اسماء الحسنہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی ہے۔ پھر اس کے بعد اصول الشاشی ہے، یہ ہمارے ہاں بہت مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت کی وہ کتاب ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اسے پڑھنا چاہیے۔ مجھے زندگی رہی اور اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کی انشاءاللہ ایک آسان ویڈیو بھی بناؤں گا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے۔ موسوعۃ اخلاق ہے، سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قصہ تو یوسف پر ایک کتاب ہے، بیسیکلی یہ سورہ یوسف کے اوپر پوری ایک تحقیقی کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر سے جو مدرسۃ الاخلاقیہ، یعنی اس میں جو اخلاق کے معاملات ہمیں سیکھنے ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ ابھی میں ایکچولی ریسنٹلی لے کر آیا تھا، اس لیے ابھی اس کی تعلیم نہیں ہو سکی۔ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ معارف القرآن کا نیا ایڈیشن ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن بھی موجود ہے، اور پھر ترجمہ بھی ان کا موجود ہے، تشریح بھی موجود ہے، اور مفتی صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بھی جو اس میں تفسیر ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر عثمانی ماشاءاللہ زبردست کام ہے۔ یہ جو ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا، یہ بھی یعنی اگر آپ آسان ترجمہ قرآن کے بعد کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو یہ ان میں سے ایک کتاب ہے، چونکہ معارف القرآن بڑی تفصیل میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جی تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر آ گئی۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے اب یہ میرے ٹاپک میں آلریڈی چل رہی ہے، الحمدللہ اس کی اسٹڈی بھی چل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ جی شرح حیات الصحابہ، بہترین تشریح سیرت ہے یہ حیات الصحابہ، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی تفسیر لکھی ہے محمد الیاس البارہ بنکوی نے، حیات الصحابہ، یہ بھی میرے مطالعے میں ہے الحمدللہ۔ پھر یہ ہے تفسیر غریب القرآن، یہ بھی بہت پیاری ہے، قرآن کریم کے مشکل جو الفاظ ہیں ان کی یہ کتاب ہے۔ پھر یہ ہے جی ادلۃ الحنفیہ، یہ ایک ملتان کے شیخ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں جو احادیث سے ثابت شدہ ہیں ان کی یہ ایک پوری تفصیل ہے اس میں۔ پھر یہ اعراب القرآن کی کتاب ہے، اعراب القرآن و بیانہ۔ پھر اس کے بعد یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو لیٹسٹ بہت بڑا کام کیا ہے، المدونۃ الجامعہ للاحادیث المرویہ عن النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اس کی ایک جلد ہے، ٹوٹل اس کی 50 جلدیں ہیں، ابھی اس کی 3 یا شاید 4 جلدیں مارکیٹ میں آئی ہیں۔ یہ کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا میں کیا ہے، صفات مستحبہ اور صفات مذمومہ ان کو الگ الگ لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اتباع کا لفظ لے کر اس کا قرآن و حدیث میں جو حدیث آیات موجود ہیں ان کو سیپریٹ کیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے الف سے شروع کیا ہے، دیکھیے اگر یہ کیمرے میں آ جائے، الف سے شروع کیا اور پھر اس طرح چلتے گئے اور اینڈ تک یا تک اس کو پھر مکمل کیا۔ یہ پھر معارف الحدیث کی کتاب ہے۔ یہ ہے جی تفسیر بخاری شریف، کشف الباری، مولانا سلیم خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عظیم کارنامہ ہے یہ بھی میرے مطالعے کے اندر موجود ہے اس وقت۔ یہ سیرت انسائکلوپیڈیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 11 جلدوں پر ہے، بہت پیاری جمع کی گئی یہ کتاب ہے، اس میں بہت کچھ جمع کیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹیم ہے دارالسلام کی، انہوں نے اسے ریسرچ سینٹر نے اسے جو ہے نا وہ طبع کیا ہے۔ یہ لؤلؤ المکنون عربی کی سیرت کی کتاب ہے، موسیٰ بن راشد حفظہ اللہ نے لکھی ہے، ان سے الحمدللہ میرا ڈائریکٹ مکالمہ بھی ہوا کئی بار۔ یہ ان کی ایک ترتیب شدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر جامع الخصائص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، خصائص امت، خصائص الانبیاء، یہ تمام اس میں موجود ہیں۔ یہ بھی موسیٰ بن راشد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ احکام الجنائز ہیں و بدعها، اس کی جو بدعات ہیں، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ پھر یہ
تاریخ ابن کثیر ہے جسے بدایہ و نہایہ کہا جاتا ہے، پھر یہ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، سور من حیات التابعین، پھر یہ جو ہے نا مکس کتابیں ہیں، بہشتی زیور، کلیات اقبال، اس میں پھر سیرت و عتیق، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتاب ہے، الحمدللہ یہ بھی قرأت میں آ چکی، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر بھی بہت کچھ کام کروں گا۔ پھر سیرت عثمانیہ ہے، سیرت عثمانیہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتاب ہے، یہ بھی موسیٰ بن راشد ہی اس کے تحریر کرنے والے ہیں۔ پھر اور مختلف یہ کتابیں ہیں جو گرامر سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کتابیں پھر گرامر سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تمام کتابیں گرامر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ترغیب و ترہیب ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی ایک دن۔ پھر اس میں یہ احیاء علوم الدین بہت پیاری کتاب ہے۔ پھر یہ کچھ مختلف کتابیں ہیں، اس میں ایک یہ کتاب ہے ہادی عالم۔ اچھا، اس کتاب میں کیا ہے کہ کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا، محمد ولی رازی اس کے لکھنے والے ہیں، اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کو غیر منقوط کتاب کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے، پھر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے واقعات، بہت پیاری کتاب ہے، یہ دارالسلام سے مل جاتی ہے آپ کو۔ پھر الاخلاص و طریق الخلاص، بہت پیاری کتاب ہے عربی کی کہ اخلاص کے راستے کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اور یہ مختلف موضوعات پر کتابیں ہیں۔ پھر یہ صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلدوں پر ہے، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے، پوری تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مکمل کتاب ہے۔ پھر یہ طب نبوی ہے، یہ بھی بہترین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی دارالسلام کا پرنٹ ہے یہ، اور مزید یہاں پر کچھ کتابیں موجود ہیں۔ پھر اگر آپ میرے ٹیبل پر آئیں جو ماشاءاللہ کچھ اچھی حالت میں نہیں ہے، اس میں پھر یہ ایک کتاب ہے الزہد الکبیر، امام بہقی کی کتاب ہے۔ پھر یہ امام ابن القیم کی کتاب ہے عدت الصابرین والشاکرین۔ پھر یہ ہے اعمال اکثر منها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب ہے ایک، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ان سے چیزیں شیئر کرتا رہوں گا زندگی باقی۔ تو یہ قرآن پاک کی کتاب ہے التفسیر و تدبر و عمل، بہترین اس پہ کام کیا گیا ہے، آیات کی آج کے حوالے سے اس کی توجیحات، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ پھر کتاب الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں کے متعلق یہ کتاب ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گا، لیکن ابھی تک وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ اس کے بعد یہ میرا قرآن پاک ہے جسے میں اپنے قرأت میں استعمال کرتا ہوں، اور یہ مجھے میرے استاد نے تحفہ دیا تھا، یہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ یہ میری کوئی چھوٹی سی ایک لائبریری ہے جس کو میں نے بہت محنت سے بہت سالوں میں اس کو اکٹھا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے نصیب میں ان کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کو آگے پھیلانا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو سے کو دیکھنے کے بعد میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خطاؤں سے بھی بچائے اور مجھے بدگمانیوں سے بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔